سب سے پہلے ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا، جس میں تمام 27 نکاتی ایجنڈا کی منظوری اور مذہبی جماعت تحریک لبیک کی جانب سے ملک گیر احتجاج پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم عمران خان نے وفاقی کابینہ کے اجلاس میں بتایا کہ حکومت تحریک لبیک کے ساتھ مسلسل مذاکرات کر رہی تھی، لیکن یہ ایک طرف مذاکرات تو دوسری طرف مارچ کی تیاری کر رہے تھے۔ اجلاس سے گفتگو میں عمران خان کا کہنا تھا کہ تحریک لبیک کے متوقع مارچ میں شرپسند عناصر کے فائدہ اٹھانے کی اطلاعات تھیں، لیکن احتجاج کی آڑ میں شرپسند عناصر کو امن خراب کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ آئندہ 24 گھنٹے اہم ہیں، امید ہے حالات بہتر ہو جائیں گے اور ہم معاہدے کے مطابق تحریک لبیک پاکستان کے مطالبات پارلیمنٹ میں پیش کریں گے۔ ناظرین، کراچی، لاہور، اسلام آباد اور راولپنڈی سمیت ملک کے مختلف شہروں میں تحریک لبیک پاکستان کا احتجاج آج کے روز بھی جاری رہا۔ کئی مقامات پر مظاہرین اور پولیس میں جھڑپیں بھی ہوئیں، جس کے باعث متعدد پولیس اہلکار اور ٹی ایل پی کارکنان بھی زخمی ہوئے۔ پولیس نے 100 سے زائد مظاہرین کو گرفتار کیا ہے۔ تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان اپنے مرکزی رہنما علامہ سعد رضوی کی گرفتاری کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ تحریک لبیک پاکستان نے فرانس کے سفیر کی ملک بدری اور فرانسیسی مصنوعات کے بائیکاٹ کے معاملے پر 20 اپریل کو ناموس رسالت مارچ کا اعلان کیا تھا۔ ٹی ایل پی کے سربراہ سعد حسین رضوی نے کہا تھا کہ حکومت نے علامہ خادم حسین رضوی کے ساتھ 16 نومبر 2020 کو معاہدہ کیا تھا، جس کے مطابق 3 ماہ میں گستاخ فرانسیسی سفیر کو ملک بدر اور فرانس کا مکمل بائیکاٹ کرنا تھا، لیکن تکمیل معاہدہ کے لیے 20 اپریل تک کی مزید مہلت لی گئی۔ معاہدے کی ڈیڈ لائن کا اعلان وزیر اعظم پاکستان نے خود میڈیا پر کیا۔ اب اگر 20 اپریل تک فرانس کا سفیر نہ نکلا تو ناموس رسالت مارچ ہوگا۔ دوسری طرف حکومت تحریک لبیک کے ساتھ کیے گئے معاہدے کو قرارداد کی شکل میں اسمبلی میں پیش کرنے کی تیاری کر رہی ہے۔ چند روز قبل وزیر اعظم عمران خان نے وفاقی وزیر مذہبی امور پیر نور الحق قادری سمیت دیگر وزراء سے ملاقات میں ہدایت کی تھی کہ فرانس کے سفیر کو ملک بدر کرنے اور مصنوعات کے بائیکاٹ کے بارے میں تحریک لبیک سے طے پانے والے معاہدے کو قرارداد کی شکل میں اسمبلی کے سامنے پیش کرے۔